آڈیو لیکس کا معاملہ اس وقت پاکستان میں بہت گرم ہے۔ یہ آڈیو لیکس کون کر رہا ہے اور کہاں سے کر رہا ہے اور کیوں اب تک قانون کی گرفت سے بچا ہوا ہے؟ پولیٹیشین ہو، جرنلسٹ ہوں، ججز ہوں یا کسی بھی طبقے سے تعلق رکھنے والے افسران ہو، سب کو ایک ہی خوف ہے کہ کہیں ان کی ویڈیو لیک نہ ہو جائے۔ گزشتہ دنوں وزیر اعظم شہباز شریف اور سابق وزیر اعظم عمران خان کی کچھ آڈیوز لیک کی جا چکی ہیں۔ یہ آڈیو لیک کہاں کی جا رہی ہیں، آج ہم اس بارے میں بات کریں گے۔ ہم نے تو امریکنز کا نام لینا ہی نہیں ہے کسی صورت میں ہم لکھیں۔ اس ایشو کے اوپر پلیز کسی کے منہ سے ملک کا نام نہ نکلے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے آپ سب کے لیے۔ انٹرنیٹ کی عام دنیا سے پرے ایک ایسی آن لائن دنیا بھی موجود ہے جسے ڈارک ویب کہا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسا گمنام عالمی انٹرنیٹ نظام ہے جسے تلاش کرنا تقریباً ناممکن ہے، اور اس کی یہی خصوصیت اسے سیاسی کارکنوں سے لے کر مجرمانہ سرگرمیوں میں ملوث افراد تک سب میں مقبول بناتی ہے۔ ڈارک ویب دراصل دنیا بھر میں موجود ایسے کمپیوٹر صارفین کا نیٹ ورک ہے جن کا ماننا ہے کہ انٹرنیٹ کو کسی قانون کا پابند نہیں ہونا چاہیے اور نہ ہی اس پر قانون نافذ کرنے والے اداروں کو نظر رکھنی چاہیے۔ امریکی طالب علم ڈیوڈ، اصل نام جن کا معلوم نہیں ہے، بھی ایک ایسے ہی فرد ہیں جو اس ڈارک ویب کے صارف ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ اسے غیر قانونی منشیات کی خریداری کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اب انہیں سڑک کنارے موجود کسی منشیات فروش کا سامنا نہیں کرنا پڑتا جہاں تشدد کا خطرہ موجود رہتا ہے، اور انٹرنیٹ کی اس بلیک مارکیٹ میں صرف منشیات ہی نہیں بلکہ جعلی پاسپورٹس، ہتھیار اور فحش مواد سب کچھ میسر ہے۔ یہ نیٹ ورک ڈیوڈ اور اسے منشیات بیچنے والے افراد دونوں کو گمنام رہنے میں مدد دیتا ہے۔ اکثر گاہکوں کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ وہ جس سے لین دین کر رہے ہیں اس کی اصلیت کیا ہے، اور حکام کے لیے ان کا پتہ لگانا بھی اگر ناممکن نہیں ہے تو بے حد مشکل ضرور ہے۔ اس نیٹ ورک کے ایک صارف کا کہنا ہے کہ میں عام لین دین کے مقابلے میں آن لائن لین دین کو زیادہ محفوظ سمجھتا ہوں۔ میں پہلے کھلے عام منشیات فروشی کرتا تھا، لیکن اب کسی بھی ایسے کام کے لیے ڈارک ویب استعمال کرتا ہوں۔ ایک اور صارف نے بتایا کہ اگر آپ نوجوان ہیں اور گانجے سے زیادہ اثردار کسی بھی نشہ آور شے کی تلاش میں ہیں تو گرفتار ہوئے یا حکام کی نظروں میں آئے بغیر ایسا ہونا عملاً ناممکن ہے۔ کسی صارف کی ڈارک ویب تک رسائی کا دار و مدار اس کے پاس موجود پیئر ٹو پیئر فائل شیئرنگ ٹیکنالوجی کے سافٹ ویئرز پر ہوتا ہے۔ یہ سافٹ ویئر صارفین اور ڈارک ویب کی ویب سائٹس کی لوکیشن کو بدلنے کا کام کرتے ہیں۔ ڈارک ویب صرف مجرمانہ سرگرمیوں کا ہی مرکز نہیں بلکہ اسے ان ممالک کے رہائشی سیاسی کارکن بھی استعمال کرتے ہیں جہاں آزادی رائے موجود نہیں۔ کہا جاتا ہے کہ عرب ممالک میں گزشتہ برس اٹھنے والی انقلاب کی لہر کے منتظمین نے بھی اس نیٹ ورک سے مدد لی تھی۔ اس ڈارک ویب کو خفیہ بنانے میں ایک اہم چیز بٹ کوائنز کا استعمال ہے۔ یہ ایک ایسی برقی کرنسی ہے جسے آن لائن گیمز کھیلنے والے افراد قانونی طور پر استعمال کرتے ہیں، لیکن مجرمان اسے اپنے مالیاتی لین دین کو خفیہ رکھنے کے لیے بھی استعمال کر رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ بحر اوقیانوس کے دونوں جانب کی پولیس ڈارک ویب کی مدد سے جاری مجرمانہ سرگرمیوں پر قابو پانے کے لیے کیا کر رہی ہے؟ انٹرنیٹ سیکیورٹی کے لیے برطانوی اور امریکی حکومت کے مشیر جان کار کا کہنا ہے کہ پولیس ایک ہی بات کہتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس کافی تعداد میں نہ تو عدالتیں ہیں، نہ جج، اور نہ ہی اتنے پولیس افسر کہ وہ انٹرنیٹ پر جاری غیر قانونی سرگرمیوں پر قابو پا سکیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اس کا تکنیکی حل تلاش کرنا ہوگا اور مدد کے لیے انٹرنیٹ کی صنعت سے وابستہ افراد کی جانب ہی دیکھنا ہوگا۔ برطانوی پولیس کی ڈپٹی اسسٹنٹ کمشنر جینٹ ولیمز کے مطابق پولیس تیزی سے پھیلتے ہوئے سائبر جرائم سے واقف ہے، اور ہم قومی اور بین الاقوامی سطح پر نجی شعبے سے مل کر ویب پر مجرمانہ سرگرمیوں سے نمٹنے کے لیے کوشاں ہیں۔ لیکن ان سب کوششوں کے باوجود ڈارک ویب کی غیر قانونی سرگرمیاں پولیس کی پہنچ سے دور ہیں، اور اس نیٹ ورک کے حامیوں کا کہنا ہے کہ اس کی گمنامی ہی اس کی اصل خوبی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اسے گمنامی نے ان حکومت مخالف بلاگرز کو پناہ دے رکھی ہے جنہوں نے عرب ممالک میں حکومت مخالف تحریک میں اہم کردار ادا کیا، اور یہی نیٹ ورک چین جیسے ممالک میں ان منحرفین کی آواز دنیا تک پہنچانے کا ذریعہ ہے جو سامنے آنے کی صورت میں حکومتی عتاب کا شکار ہو سکتے ہیں۔
ڈارک ویب کے امریکی صارف ڈیوڈ کے لیے یہ چناؤ کی آزادی کی بات ہے۔ ڈارک ویب اس یقین کی عملی شکل ہے۔ ڈارک ویب ایک ایسا حساس موضوع ہے جسے میڈیا میں کبھی نمایاں جگہ نہ مل سکی۔ ڈارک ویب ورلڈ وائڈ ویب کا ایک ایسا حصہ ہے جس تک پہنچنے کے لیے خصوصی سافٹ ویئر کی ضرورت ہوتی ہے۔ ڈارک ویب جرائم کی وہ دنیا ہے جہاں قانون کے ادارے بھی نہیں پہنچ پاتے، کیونکہ انٹرنیٹ کے اس گھناؤنے کاروبار سے ہوشربا پیسہ اور کمائی منسلک ہے۔ کہتے ہیں کہ اس کاروبار سے دنیا کی بہت طاقتور ہستیاں بھی جڑی ہیں۔ اسلحہ کی فروخت، منشیات کے کاروبار کے علاوہ خواتین، مردوں اور بچوں کے ساتھ جنسی جرائم کی ویڈیوز یہاں اپلوڈ کی جاتی ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی غیر قانونی مارکیٹ کی طرح ہے۔ استحصال کی ویڈیوز کی خرید و فروخت اور نمائش جیسی سرگرمیاں ڈارک ویب کے وجود کی ضامن ہوتی ہیں۔ عام افراد گوگل پر ان پوشیدہ سرگرمیوں کو سرچ نہیں کر سکتے۔ صرف وہی افراد ان ویب سائٹس تک پہنچ سکتے ہیں جن کا تعلق انٹرنیٹ جرائم کی اس دنیا سے ہو یا پھر وہ اس کمیونٹی کا حصہ ہوں۔ یہ ویب سائٹس فائر والز کے پیچھے چھپی ہوتی ہیں۔ ڈارک ویب ڈیپ ویب کا ایک حصہ ہے۔ ڈارک ویب پر اجرتی قاتل بھی دستیاب ہوتے ہیں اور اپنی نفسانی و نفسیاتی تسکین کی خاطر قتل کروانے والے گروہ بھی۔ ایک اندازے کے مطابق عام لوگوں کی رسائی صرف 16% ویب سائٹس تک ہے، جبکہ باقی تمام ڈارک ویب پر مشتمل ہیں۔ اگر آپ ڈارک ویب کی سائٹ کھول بھی لیں تو آپ یہ پتہ نہیں چلا سکتے کہ اس کو کون چلا رہا ہے یا اس کے پیچھے کون سا مافیا کام کر رہا ہے۔ ڈارک ویب نے منشیات خریدنے والوں کا کام بہت آسان کر دیا ہے۔ ایسے لوگ جو سرعام یا کسی گلی کوچے یا کسی ایجنٹ کے ذریعے منشیات خریدنے کا کشت نہیں اٹھانا چاہتے، وہ بھی منشیات کی خریداری کے لیے ڈارک ویب کا استعمال کرتے ہیں۔ اس ویب کو استعمال کرنے والوں میں نوجوانوں اور طالب علموں کی بھی بڑی تعداد شامل ہے، کیونکہ یہاں لین دین پوشیدہ ہوتا ہے اور پکڑے جانے کا ڈر بھی نہیں ہوتا۔ بٹ کوائنز کا زیادہ استعمال ڈارک ویب میں کیا جاتا ہے۔ منشیات، جعلی پاسپورٹ یا فحش مواد کی خرید و فروخت بٹ کوائن کے ذریعے ہی کی جاتی ہے۔ یہ انٹرنیٹ کی دنیا میں سب سے تیزی سے پھیلنے والی کیٹیگری ہے۔ کریڈٹ کارڈز کی معلومات ہیک کر کے یہاں بہت سستے داموں بیچی جاتی ہیں۔